نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی 7ویں قسط، جیسا کہ آپ کی خدمت میں پچھلی قسطوں میں عرض کیا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس خطۂ عرب کے اندر، اس عربستان کے اندر جو انبیاء تشریف لائے تھے، مبعوث ہوئے تھے، ان انبیاء کے بارے میں آپ کو میں بیان کر رہا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے ذکر اب تک کیا ہے۔ آج حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ میں آخر میں کروں گا اور اسی سے پھر رسول خدا کے جو اجداد تھے ان کا ہم ذکر کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ مدین یا مدیان کے علاقے میں مبعوث ہوئے تھے۔ مدین کے بارے میں جو ملتا ہے کہ مدین اصل میں ایک قبیلے کا نام تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے لوگ تھے۔ اسی طرح ایک جو لفظ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کی جگہ یا اس قوم کے لیے استعمال ہوا وہ اصحاب الایکہ ہے۔ ایکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایکہ بعض کے مطابق یہ 2 جگہیں تھیں، مدین اور ایکہ، لیکن بعض کے مطابق یہ ایک ہی جگہ ہے۔ مدین قوم کے نام سے اس کا نام مدین اور علاقے کے نام سے اس کو ایکہ کہا جاتا ہے۔ ایکہ عربی زبان میں درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، اور یہ مقام بھی اسی علاقے میں تھا اور وہاں پہ درخت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے اس کو ایکہ، گھنے درختوں کی وجہ سے اس کو ایکہ کہا گیا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو علاقہ بنتا ہے، یہ جو مدین یا ایکہ ہے، یہ اگر میں آپ کو گوگل میپ کے اعتبار سے بتانا چاہوں تو موجودہ اگر ہم میپ دیکھیں تو جس میں مدینہ سے ہمیں اوپر کی طرف اس میں جانا ہوگا، تو مدینہ سے اوپر کی طرف اردن اور اس طرف سے ریڈ سی، خلیج احمر جو ہے، بحر قلزم، بحر احمر جس کو کہا جاتا ہے، ریڈ سی کہا جاتا ہے، اس طرف سے ریڈ سی آئے گا اور ایک طرف اردن کا علاقہ ہے، موجودہ اردن کا۔ وہاں پر اگر آپ تاریخ اسلام سے کچھ نہ کچھ آشنا ہوں تو غزوہ تبوک کا آپ لوگوں نے ذکر سنا ہوگا رسول خدا کی زندگی میں۔ تو یہ جو تبوک کا علاقہ ہے یہ مدینہ سے اوپر کی طرف ہے، اور یہ جو تبوک ہے اس سے لے کر خلیج عقبہ، ریڈ سی کی طرف کا جو علاقہ ہے، یہ ایریا جو ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایریا ہے، جس کو مدین کہا جاتا ہے اور ایکہ کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں عرض کر دیتا ہوں کہ مدین جو ہے یہ بحیرہ قلزم کے مشرقی ساحل کے ساتھ عرب کے شمال مغرب میں اور خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل پر اسی نام کی بستی کے آس پاس آباد تھا۔ یہ جگہ اردن سے متصل حجاز کا آخری حصہ ہے، اور عہد نبوی میں حجاز والوں کو شام یا فلسطین بلکہ مصر تک جانے میں مدین کے خنڈر جو ہیں وہ ان کے راستے میں پڑتے تھے، یعنی قریش یا ادھر حجاز کے لوگ اگر شام جاتے تھے، فلسطین جاتے تھے یا مصر جاتے تھے، یعنی اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ یہ اگر سیدھے جائیں تو رائٹ کی طرف شام بنتا ہے، بالکل سیدھا جو ہے وہ فلسطین بنتا ہے، لیفٹ کی طرف مصر بنتا ہے۔
تو ان تینوں علاقوں پہ جانے کے لیے یہ لوگ مدین سے گزرتے تھے، اور یہاں کے کھنڈرات جو ہیں اس سے یہ لوگ گزر کے جاتے تھے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بت پرستی اور مشرکانہ عقائد پر کاربند ہونے کے علاوہ ان میں کچھ اور مسائل بھی آ چکے تھے، جس میں ناپ تول میں کمی کا مسئلہ تھا، معاملات میں کھوٹ کا مسئلہ تھا، ملاوٹ کرنے والے تھے چیزوں میں، اسی طرح ڈاکہ زنی کی علتوں میں گرفتار تھے۔ یہ ان گناہوں کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، ان کو نصیحت کی، ان کو دعوت دی توحید کی طرف، دین کی طرف، خدا کے قانون اور آئین کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف۔ لیکن قلیل کے علاوہ جب ان پر ایمان نہیں لائے تو پھر خدا کی طرف سے دو قسم کے عذاب ان کے اوپر آئے۔ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ اس قوم کا ذکر ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے درس کے آخری حصے میں قرآن مجید کی ان آیات کا ذکر کروں گا کہ جس میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ بس دو قسم کے عذابوں نے ان کو گھیر لیا، ایک زلزلے کا عذاب تھا اور دوسرا آگ کا عذاب تھا۔ یعنی جب وہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے تو یک بیک ایک ہولناک زلزلے نے ان کو آ لیا، اور اس کے ساتھ ہی اوپر سے آگ برسنے لگی جس نے ان سرکشوں کو جھلسا کے رکھ دیا۔ یہاں پر ایک سفر نامہ جو قرآن کا ہے اس کے مصنف نے تھوڑا سا اپنا سفر بیان کیا ہے تبوک سے لے کر اس مدین کے علاقے تک جانے کا۔ اس کے میں ذرا سا اس کا ایک کٹ ہے، میں آپ کو وہ سنانا چاہ رہا ہوں، ایک حصہ اس کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تبوک سے مغائر شعیب کے لیے روانہ ہوئے، یعنی یہ جا رہے تھے، یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو علاقہ ہے وہ جہاں پہ مبعوث ہوئے، تو اس کی طرف جانے کے لیے تبوک سے، کہ جو اس وقت بھی اس کا حجاز کا علاقہ ہے، عرب کا علاقہ ہے، اردن میں نہیں ہے ابھی بھی، یہ بھی جو موجودہ جس کو سعودی عرب ہم کہتے ہیں اس کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں ہم تبوک سے مغائر شعیب کی طرف روانہ ہوئے، جو تبوک سے 207 کلومیٹر کے فاصلے پر مغرب کی جانب خلیج عقبہ کے ساحل سے متصل ہے۔ راستے میں ہم الفوہا، بنی مرابیز، الشرف اور شمال، یعنی الشرف الشمال ایک علاقہ ہے، وغیرہ وادیوں سے گزرے۔ وادی بنی مر میں بالکل اسی طرح کے پہاڑ نظر آئے جس طرح کے العلا اور مدائن صالح میں پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، پیچھے ذکر کیا ہے مدائن صالح، حضرت صالح علیہ السلام کا علاقہ، قوم سمود والا علاقہ۔ یعنی یہ سفر کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر دیکھا کہ اسی طرح کے پہاڑ نظر آئے جس طرح کے ہم نے مدائن صالح میں دیکھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں معلوم ہوا کہ مدائن صالح کے زلزلے کا اثر یہاں تک پہنچا تھا۔ مشرق سے راستہ جنوب کی سمت مغائر شعیب کو جاتا ہے۔ راستے میں البدہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، مغائر شعیب یہاں سے 3 کلومیٹر ہے۔ مغائر شعیب وہی جگہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اگرچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت اس علاقے کے علاوہ علاقے تبوک، یعنی تبوک کے علاقے تک کی تھی، اور بہت سے مفسرین نے تبوک کو ایکا قرار دیا، جس کے رہنے والوں کو قرآن حکیم میں اصحاب الایکہ کے نام سے ذکر کیا گیا۔ مغائر شعیب یعنی مدین جو ہے ایک سرسبز و شاداب اور وسیع وادی ہے، اور اس کے پہاڑوں میں بھی اسی طرح کے مکانات پائے جاتے ہیں جس طرح کے مکانات مدائن صالح میں دیکھے گئے۔ تبوک کا ذکر آیا تو تبوک کے بارے میں بھی میں ایک آدھ بات کر دیتا ہوں۔ تبوک جو ہے یہ شمالی حجاز میں دمشق سے مدینہ جانے والے راستے پر ایک بڑا شہر ہے۔ یہاں ایک فوجی چھاونی ہے ابھی بھی۔ تبوک مدینہ منورہ سے تقریباً 600 کلومیٹر شمال میں ہے، اور دمشق سے بھی یہ 600 کلومیٹر ہے۔ سمجھے ہم مدینہ اور دمشق کے سینٹر میں ہے تبوک۔ 9 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اسلامی لشکر یہاں پر ٹھہرا تھا، اور اس کے علاوہ ارد گرد کے علاقے فتح ہونے سے رومیوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ تو تبوک میں اللہ کے نبی اپنے لشکر کے ساتھ گئے تھے رومیوں سے مقابلے کے لیے، لیکن رومی مقابلے کے لیے آئے ہی نہیں، اس لیے تبوک والا غزوہ بغیر جنگ کے ہی اختتام پذیر ہوا تھا۔ پس شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو تبلیغ کی ہے اور
ان کی جو ان کو دعوت دی توحید کی طرف، اس کے بارے میں قرآن مجید میں سے تھوڑی سی چند آیات کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام 11 دفعہ مذکور ہے۔ قرآن مجید کی 4 صورتوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سورہ اعراف میں آیا ہے، سورہ ہود میں ہے، سورہ شعراء میں ہے اور سورہ عنکبوت میں ہے، اور اس کی آیات کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ میں ابھی جن آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ سورہ ہود کی آیات ہیں کہ جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ترجمہ عرض خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، نیز ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مجھے تو خطرہ ہے کہ تمہیں گھیرنے والا عذاب آئے گا۔ اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ کی دی ہوئی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے، ویسے میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے تلقین کرتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، یا ہم اپنے مال میں سے اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ واقعتاً تو بڑا عقل مند سمجھدار ہے۔ شعیب نے کہا میرے بھائیوں، تم بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے حلال رزق عطا فرمایا ہے تو میں پھر بھی تمہاری پیروی کروں، یعنی اس کے باوجود بھی میں تمہاری پیروی کروں؟ میں یہ نہیں کر سکتا کہ جس کام سے تمہیں روکوں اسے خود کرنا شروع کر دوں۔ میری نیت تو صرف اصلاح کی ہے، اور وہ بھی اپنی طاقت کے مطابق، کیونکہ توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں۔ میری قوم کے لوگوں، میری مخالفت تمہیں اس حد تک نہ لے جائے کہ تمہیں بھی اسی قسم کا عذاب پہنچے جو نوح، ہود یا صالح علیہ السلام کے قوموں پر نازل ہوا، اور قوم لوط کی بستی تو تم سے کچھ زیادہ دور نہیں۔ اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اس کے سامنے توبہ کرو، بلا شبہ میرا رب نہایت رحم کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ کہنے لگے اے شعیب، ہمیں تیری اکثر باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، ویسے بھی ہم تجھے اپنے مقابلے میں کمزور دیکھ رہے ہیں۔ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ختم کر دیتے، تو ہم سے کوئی طاقتور نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تمہیں اللہ سے بڑھ کر عزیز ہے؟ یعنی تمہیں میرے قبیلے سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے اللہ کے مقابلے میں کہ تم نے اسے پس پشت ڈال رکھا ہے؟ بلا شبہ میرا رب تمہارے احوال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ کام کرتا رہوں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب نازل ہوتا ہے اور کون جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ پھر جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے شعیب اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ان ظالموں کو زبردست چنگھاڑ نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پوں پڑے رہ گئے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ وہاں کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ خبردار، مدین والے بھی رحمت خدا سے دور ہو گئے۔ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں چند آیات کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کر دی۔ عزیزان محترم، اگر ہم عرب کو موجودہ اس میں دیکھیں، جیسے اگر سلطنت اسلامی جب پھیلی ہے تو فلسطین کا ایریا بھی آیا ہے، عرب میں شامل ہوا ہے، شام شامل ہوا ہے، عراق شامل ہوا ہے، اسی طرح مصر کا ایریا بھی شامل ہوا ہے۔ تو میں اگر اس نظر سے دیکھوں تو یقیناً انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ جو عرب کے حساب سے عرب میں ہی آئے ہیں، لیکن ہم اس کو دیکھ رہے ہیں فقط اسپیسیفک موجودہ عرب کے تناظر میں، اسی لیے انہی انبیاء کا میں نے ذکر کرنا شروع کیا ہے۔ آج کی بات یہیں پر اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ
اس کے بعد اگلی گفتگو اگلے مرحلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔